بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم روز، آئی ایم گڈ اینڈ آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کے آئی ہوں وہ ایک سگی بہن اور بھائی کی ہے، ریئل سسٹر اینڈ ہر بردر۔ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس عورت کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور بیٹا۔ یہ دونوں بہت چھوٹے تھے جب اس عورت کے میاں کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کو گاؤں میں ہی اپنی بہن کو دے کر شہر آ گئی اور اپنے ساتھ بیٹے کو لے آئی، اور یہاں پہ شہر میں آ کے اس عورت نے نوکری شروع کر دی اور بیٹے کا داخلہ شہر کے ایک بڑے اسکول میں کروا دیا، کیونکہ اسے شوق تھا کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں۔ یہ اسکول اس کے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے اس نے اس اسکول کے ساتھ ہی جو ہاسٹل تھا وہاں پہ بچے کا ایڈمیشن کروا دیا تاکہ پڑھائی کے بعد وہ ادھر اسٹے کرے۔ اب وہ بچہ پڑھائی کے بعد ہاسٹل چلا جاتا تھا اور جب چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ گھر اپنی ماں سے ملنے آتا تھا۔ کافی ٹائم گزر گیا، بچہ جوان ہو گیا۔ اسی طرح جب چھٹیاں ہوئیں اور وہ بچہ گھر آیا، ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بیٹا ماں سے ملا اور ماں کو پانی لانے کا کہا۔ ماں نے بیٹے کی بات پر توجہ نہ دی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حال حوال پوچھنے لگی۔ بیٹا حیران ہوا کہ ماں ہمیشہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میری کسی بات کو اگنور نہیں کرتی، تو آج ماں نے میری بات کو کیسے اگنور کیا کہ انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا آپ گھبرائیں نہیں، ابھی آپ کو پانی مل جاتا ہے۔ تھوڑی اتنے میں ایک پیاری سی لڑکی آتی ہے جس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہوتا ہے، تو وہ گلاس اس لڑکے کو دیتی ہے۔ ماں اس کو بتاتی ہے لڑکے کو کہ یہ میں نے ایک نئی نوکرانی رکھی ہے، کیونکہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی، تو اس لیے میں نے اب یہ نوکرانی رکھ دی ہے، اب ہمارے گھر کا کام یہ کرے گی۔ بیٹا خوش ہو گیا کہ چلے ماں بوڑھی ہے تو اس کو ایک ملازمہ مل گئی ہے۔ بیٹا پانی پی کر فریش ہوتا ہے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ رات کا کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اگلے دن سے جب وہ صبح اٹھتا ہے تو ماں اس بچی کو ناشتہ بنانے کے لیے کہتی ہے، وہ ناشتہ بناتی ہے اور ٹیبل پہ ناشتہ لگاتی ہے۔ ماں اور بیٹا ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، ناشتے کا ویٹ کرتے ہیں۔ لڑکی ناشتہ بنا کر ٹیبل پہ آ کے رکھتی ہے۔ اتنے میں ماں لڑکی کو کہتی ہے کہ تم نے وہاں سائڈ پہ بیٹھ کے ناشتہ نہیں کرنا، بلکہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ لڑکی تھوڑی ہچکچاتی ہے لیکن ماں اس کو کہتی ہے کہ نہیں، آپ ادھر ہی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرو۔ ماں بیٹی بات سن کر آ کے ان کے پاس ہی بیٹھ کے ناشتہ شروع کر دیتی ہے۔ وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھتی ہے تو اور اس کے ساتھ ناشتہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھتی ہے اور پھر ماں اس لڑکے کو کہتی ہے کہ اس بچی کو نا آپ نے لے کے جانا ہے بازار اور اس کو کپڑے وغیرہ لے کے دینے ہیں، کیونکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں بازار نہیں جا سکتی۔ بیٹا پہلے تو تھوڑا ہچکچاتا ہے، اس کے بعد ماں کی بات مان لیتا ہے اور اس لڑکی کو لے کے بازار چلا جاتا ہے۔ اس کو 4-5 ڈریسز لے کے دیتا ہے۔ راستے میں وہ لڑکی سے کافی باتیں کرتا ہے، لڑکی بھی اس سے کافی باتیں کرتی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کی آئیز جو ہیں وہ بلو ہیں، جبکہ لڑکے کی بھی آنکھیں ویسی ہی تھیں، دونوں کی آئیز کا کلر ایک جیسا تھا۔ کپڑے خرید کر 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہ لوگ گھر آتے ہیں۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو ماں غصہ کرنے کے بجائے خوش ہوتی ہے کہ ان دونوں نے کافی دیر اکٹھا ٹائم سپینڈ کیا۔ ماں کو اپنے بیٹے کی یہ بات کافی اچھی لگتی ہے کہ وہ بچی کو گھما کر گھر واپس لے آتا ہے۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے اور وہ بچی بھی خوش ہوتی ہے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، لڑکا گھر میں ہی رہتا ہے۔ ایک دن وہ سوچتا ہے کہ چلو میری ماں اگر اس بچی سے خوش ہے تو کیوں نہ میں اس کو اپنی ماں کو بتاؤں کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کافی سوچ بچار کے بعد اپنی ماں سے جب اس بات کا ذکر کیا کہ میں اس بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو ماں کو بہت غصہ آیا۔ ماں نے اسے انکار کر دیا۔ ماں نے کہا کہ نہیں، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ لڑکے نے کہا کہ اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا تو پھر میں جو ہے نا میں مر جاؤں گا۔ ماں نے کہا کہ نہیں، تم کسی صورت بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ ماں نے 3-4 اور لڑکیوں کے رشتے دیکھے اپنی بیٹے کے لیے، لیکن وہ کہیں پہ بھی نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کرنی ہے۔ اس نے سوچا کہ میری ماں کو تو خوش ہونا چاہیے
کہ میں ایک غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن ماں اس بات سے سخت ناراض ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا سوچا ہے تو تم میری میت دیکھو گے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لڑکا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور لیکن جب اس لڑکی کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جا کے کسی اور بندے سے شادی کر لیتی ہے۔ کچھ دن بعد ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، لڑکے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ کر کے ماں کمزور ہوتی جاتی ہے، لڑکا اس بات پہ دھیان نہیں دیتا۔ ایک دن لڑکا باہر سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے پاس کافی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر کے پاس پہنچتا ہے تو لوگ اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ لڑکے کو یہ سن کے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کا کفن دفن کرتا ہے اور ماں کے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک کاغذ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس کاغذ کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس پہ ماں نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ بیٹھ کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں ماں نے پوری سٹوری لکھی ہوتی ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو اس طرح تمہارے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تم 2 بہن بھائی تھے اور اس کو میں گاؤں چھوڑ آئی تھی لڑکی کو اور تمہیں میں ساتھ لے آئی تھی پڑھائی کے لیے، تو یہ تمہاری سگی بہن تھی، اس لیے تم اس سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور یہ بات میں تمہیں اس وقت بتا نہیں سکتی تھی۔ لڑکا جب یہ سنتا ہے تو وہ بے حد پریشان ہوتا ہے کیونکہ اب نہ اس کے پاس ماں رہتی ہے اور نہ اس کے پاس بہن رہتی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کے عالم میں یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا، اپنی بہن کو بھی کھو دیا، کاش یہ بات میری ماں مجھے پہلے بتا دیتی تو دونوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ کل میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔